وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم آج ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس ارادے سے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک اہم پہلو جو کبھی کسی سے چھوٹنے والا نہیں، جس کی حقیقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس عظیم پہلو سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے علم کے لیے، آپ کے ثواب میں مزید اضافے کے لیے یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ظاہری مخلوق آپ کے دوست و احباب آپ کے آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اشخاص تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں ایک ایسی مخلوق بھی ہوا کرتی ہے جو مخلوق اللہ کے ہاں حاضری دیا کرتی ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو ایسی علمی مجالس میں آ کر روحانی ماحول پیدا کرتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں، آپ اور میرے تمام کے نام لکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں فلاں بندے فلاں مسجد میں فلاں جگہ پر تیرا علم حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ محترم حاضرین کرام، اس تصور کے ساتھ آپ آج کی اس مجلس میں بیٹھیں۔ آج کے جو درس کا وقت ہوگا انشاءاللہ مکمل 1 گھنٹہ ہوگا، کیونکہ عنوان مفصل ہے، بڑا ہے، تھوڑے سے وقت میں اس کو کور کرنا، بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اسی وجہ سے 1 گھنٹہ میں آپ کا قیمتی لینا چاہوں گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت انسان کی زندگی کا ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر انسان مرتا ہے، مومن ہو یا مسلمان، کافر، ہر شخص اس سے جوجتا ہے، ہر گھر میں انسان کی وفات ہوتی ہے، لیکن اس سے متعلق معلومات بالکل ہمارے پاس نہ کے برابر ہیں۔ یعنی گھروں میں میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، گھروں میں جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، انسان کو صرف اس بات کی ہیبت ہوتی ہے، اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ اب ایک شخص میرا بھائی تھا، میرے باپ تھے، میری ماں تھی، میری بہن تھی، میرا بچہ تھا، میری بیٹی تھی، اب وہ انتقال ہو چکی ہے۔ اب کسی دوسرے شخص کو کسی دوسرے شخص کو اس بات پر مکلف کر دیتے ہیں کہ جا بھائی تو اتنے پیسے لے لے، تو اتنی ذمہ داری لے لے اور اس کو غسل دے دے، اس کو کفن دے دے۔ اب میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے میت کے لیے کچھ دعا کروں، میں اپنی میت کے لیے غسل دے سکوں، میں اپنی میت کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے غسل دے سکوں، اس کو کفنا سکوں، میرے اندر بھی اتنی استطاعت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ شیطان اتنا چالاک ہے، ہمارا اتنا کھلا دشمن ہے، ایسی مجبوریوں میں باقاعدہ طور پر شیطان انسان کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ میت ہوتی ہے گھر میں، انسان ظاہری اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے،
انسان رو رو کر اس کی حالت خراب ہوتی ہے، اب شیطان اپنا کردار شروع کر دیتا ہے۔ اپنا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی کامیابی کے لیے شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس موقع پر انسان کو مجبور کر کے جتنا ہو سکے اس کے ہاتھ سے شرک کروا لے، جتنا ہو سکے اس کے ہاتھ سے بدعتیں کروا لے، جتنا ہو سکے اس کے ہاتھ سے خرافات کروا لے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، مجبوری کی حالت میں وہ مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ جو انسان جس طرح سے بولتا ہے، شیطان اس کے نفس میں جس طرح سے باتیں ڈالتا رہتا ہے وہ اس لہ میں جاتے رہتا ہے۔ کوئی شخص بولتا ہے کہ اس طرح سے کریے تو انسان مجبور ہو کر اس طرح سے کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام کریے، جنازے میں اس طرح سے کیا جاتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، غموں میں ڈوبا ہوا، سر پر ایک جنازے کا بوجھ رکھ کر، باپ کا انتقال کا بوجھ رکھ کر، بیٹے کے انتقال کا بوجھ رکھ کر، ماں کی انتقال کا بوجھ رکھ کر، جس طرح سے لوگ اب اس کو جس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں، جس لہ میں لے کر جاتے ہیں، وہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے اور وہ اس بات کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتا کہ یہاں پر صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے غسل دینا ہے، کس طرح سے کفنانا ہے، کس طرح سے دفنانا ہے، کس طرح سے جنازے کو صحیح انداز میں، جو طریقہ نبوی طریقہ ہے، جو تعلیم نبوی تعلیم ہے جنازے کے موقع پر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم سکھا کر گئے ہیں؟ ان معلومات کی کمی کی وجہ سے عموماً ہم ہماری میتوں کو غلط انداز میں دفنا دیتے ہیں، غلط انداز میں، شرکیہ کاموں میں، بدعات میں، خرافات میں اپنی میتوں کو دفنا کر آ جاتے ہیں اور اس تسلی میں رہتے ہیں، اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے، بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں اپنی میتوں کو دفنا کر آ گئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں عام سے جو بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں آج رائج ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا احادیث کی روشنی میں کہ ہم کتنا بدعات و خرافات میں ملوث تھے۔ محترم سامعین، شیخ اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ میں اگر مسلمانوں کے جنازے کے احکام و مسائل درست کر دیے جائیں، اگر ان کے جنازے کے احکام و مسائل صحیح سنت کے طریقے پر بتا دیے جائیں، اگر مسلمانوں کو جنازے کے احکام و مسائل صحیح انداز میں سکھا دیے جائیں، میت کو کس طرح سے دفن کرنا ہے، کس طرح سے لے کر جانا ہے، غسل کس طرح سے دینا ہے، قبر کس طرح سے ہونی چاہیے، اگر پوری امت مسلمہ ان احکام و مسائل کو جان لے گی تو وہ لکھتے ہیں کہ 80 سے 90% امت مسلمہ میں شرک ختم ہو جائے گا۔ کتنی تعجب خیز بات ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں، اگر ہم اور آپ، اگر پوری امت مسلمہ، پورے مسلمان اچھے انداز میں جنازے کے احکام و مسائل، کس طرح سے میت کو کفنانا ہے، کس طرح سے میت کو غسل دینا ہے، کس طرح سے میت کو دفن کرنا ہے، لے کر جانا کیا ہے، قبر کس طرح سے ہونی چاہیے، وہاں پر کھودنا کتنا ہے، قبر ہونی کتنی چاہیے، پختی بنانی ہے نہیں ہے، وہاں پر لکھنا ہے نہیں ہے، یہ تمام باریکی سے احکام و مسائل امت مسلمہ کے تمام لوگ جان لیں گے تو امت مسلمہ میں 80 سے 90% شرک امت مسلمہ میں ختم ہو جائے گا۔ آج آپ جتنی بدعات، جتنے خرافات، جتنی شرکیہ اعمال، جتنی غلط حرکتیں دیکھیں، وہ پوری جا کر میتوں سے جڑتی ہیں، وہ تمام جا کر قبروں سے جڑتی ہیں، وہ تمام جا کر میتوں کے خرافات سے جڑتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو جنازے سے متعلق احکام و مسائل جاننا چاہیے، باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہیے کہ آئین پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں کسی کا ذہن اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی عالم دین کو فون لگا کر بات کرے کہ مول صاحب اب کرنا کیا ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے، اب گھر میں بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کسی مسلمان کی اس وقت میں مطلب یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی جاننے والے کو فون لگا کر بات کرے۔ اب انسان مجبوری میں کیا کرتا ہے، جو پہلے سے غلط رسم و رواج، طور طریقے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، مجبور ہو کر اسی کے مطابق چلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی میت کو، اپنے گھر والوں کو جو نبوی طریقہ چھوڑ کر غلط معاشرے میں عرف کے نام پر غلط انداز میں اپنی میت کو دفن کر آ جاتا ہے اور اسی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں نے اچھے انداز میں اپنی میت کو تدفین کر دیا ہوں، اور ایصال ثواب کے نام پر، میت کو ثواب پہنچانے کے نام پر ایسے غلط طریقے، رسم و رواج اور قرآن خوانی، اس طرح کے ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، کرتے رہتا ہے، پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قبر میں میت کی کیفیت الگ ہے، اس کے حالات الگ ہیں، اس کے سوالات و جوابات الگ ہیں۔
وہاں پر میت کی کیفیت الگ ہے۔ ایصال ثواب میں ایصال ثواب پہنچانے کی خاطر شریعت میں جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ طریقے الگ ہیں، اور ہم کسی اور ہی منہج پر چلتے جا رہے ہیں، اس میں رک نہیں رہے ہیں۔ کوئی بھی جنازہ شرک و بدعات اور خرافات سے بچا ہوا نہیں ہے۔ دن بدن ایک نئی نئی بدعتیں، ایک نیا شرکی عمل ہمارے مسلم معاشرے میں جنم لے رہا ہے۔ تو ہمارے اس مسجد کے اصحاب خیر نے اس بات کا فیصلہ کیا، اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ جنازے کے احکام و مسائل لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ ہماری میتوں کو جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں وہ طریقہ لوگوں میں بتانا چاہیے، عام کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی فکرے کو عام کرنے کے لیے، معلومات کو جنازے سے متعلق عام کرنے کے لیے ہم نے آج کے اس درس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس درس کو کامیاب کرے، اور جو احکام و مسائل ہم آج سنیں گے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے انداز میں مصیبت کے وقت میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے جب گھر میں عین وقت میں جب انسان انتقال ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، انتقال کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو جسے ہم مرض الموت کہتے ہیں، یعنی ابھی انسان انتقال نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب انسان فلاں کچھ گھنٹوں میں انتقال ہونے والا ہے۔ تو ایسے وقت میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ میت کے رشتہ دار ہیں، میت کے گھر والے ہیں، یا اگر آپ خود میت ہیں، اگر ہمارا عین موت کا وقت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہی آتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بحیثیت مسلمان اگر میں میت ہوں، اگر ہمارا اور آپ کا اب انتقال ہونے والا ہے، وقت سے پہلے اگر ہمارے سامنے ایسی کیفیات ظاہر ہو جائیں کہ میں اب مرنے والا ہوں، تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے، ہم لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کیے ہیں تو ہمیں اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے۔ کتنے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں جنہیں سولیوں پر لٹکایا جاتا تھا، کتنے ایمان والوں کے ایسے واقعات ہیں جنہیں گردنوں پر چھریاں رکھی جاتی تھیں، تو ان کی کیفیت جب دیکھی جاتی تھی تو معلوم ہوتا کہ وہ ہنس رہے ہیں، ارے مرنے والے ہیں، اب ان کی گردن کٹنے والی ہے، اب سولی پر چڑھنے والے ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ان کے پاس یہ امید تھی، یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اتنی لمبی عمر دی ہے، جس نے مجھے حیات دی ہے، جو مجھے اتنے سالوں سے رزق دینے والا تھا، جو مجھے اتنے سالوں سے سکون میں زندگی دینے والا تھا، اب میں اس رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اب میں اس رب سے ملنے والا ہوں، اس رب کائنات سے اب میری ملاقات ہونے والی ہے۔ عین موت کے وقت میں ایک بندے مسلمان کی اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہی صحابہ کرام کا عمل تھا، ہماری اور آپ کی بھی اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے اعمال پر مغفرت کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے عین موت کے وقت میں اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حدیث ہمیں بیان فرمائی ہے۔ عین موت کے وقت میں اگر ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ایسی کیفیات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو شخص عین موت کے وقت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا منتظر رہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا خواہاں اور خواہش مند ہوتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور اگر کوئی شخص اللہ سے ملاقات سے کراہت محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے میں کراہیت محسوس کرتا ہے، دوری محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے، ہم زندگی میں کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، تو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوا پہلا عمل۔ یہ سب سے پہلا جو میں پوائنٹ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں مرنے کی جب کیفیت میں انسان ہوتا ہے، ہم ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، اسے یہ تلقین کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے ملاقات کی خواہش کے امیدوار ہوں۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے شدید تکلیف میں موت کی آرزو کرنے کا طریقہ۔ یعنی بعض اوقات انسان بہت بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ تڑپتا ہے، تو اس وقت میں اس کو موت کی آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اللہ مجھے موت دے دے، اب میں مرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے اس زندگی سے اٹھا لے۔
اس طرح کی ایک بحیثیت مسلمان امید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندہ کرتا بھی ہے تو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی موت کی آرزو کرے، کیسے اللہ سے تمنا کرے۔ محترم سامعین کرام، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کہے۔ یہ دعا ہے، ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر موقع ملے تو آپ بھی یاد کر لیں اور زندگی بھر اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ، ایسی دعا کریں آپ، اللہ سے ایسی التجا کریں، اے اللہ جب تک میرے لیے حیات خیر ہے، زندگی خیر ہے، تو میرے لیے زندہ رکھ، تو میری زندگی میں حیات رکھ، میرے جسم میں جان رکھ، میرے جسم میں روح رکھ، اور وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جس دن، جس لمحہ، جس منٹ اور جس سیکنڈ میرے لیے وفات خیر ہے، مجھے مرنا خیر ہے، تو میرے لیے موت اس وقت میں مقرر کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہوا موت کے جو قریب شخص ہوتا ہے اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو شخص مرتا ہے، جو شخص انتقال ہوتے رہتا ہے، اس کی روح عین قبض ہونے والی ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی شخص مر رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، آہستہ سے، اچھے انداز میں، احسن انداز میں اس کو آپ اس بات کی تلقین کرتے رہیں کہ اے مسلمان، اے شخص، لا الہ الا اللہ، جلدی گڑبڑی میں نہیں کرنا چاہیے، لا الہ الا پڑھ، لا الہ الا پڑھ، مر رہا ہے، اب تو جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گڑبڑی میں اس میں انکار کر دے یا جو ہے مطلب وہ ٹھکرا دے، نعوذ باللہ، بعض اوقات ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت قدمی کی دعا کی ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان اگر کوئی شخص انتقال ہو رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں بستر مرگ پر مر رہا ہے، کہیں اسپتال میں ہو، تو اس کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں کہیں آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، عین اس وقت میں مرتا ہے، تو وہ اس کی اچھی موت کی نشانی ہے۔ آپ اچھے انداز میں، احسن انداز میں، گڑبڑی نہ کریں، عجلت نہ کریں، اس کو بہت زیادہ فورس نہ کریں، اچھے انداز میں آپ اس کو تلقین کریں۔ حضرت صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے میت کو جو عین مرنے والا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، بار بار بتاتے رہو۔ جو عین مرض الموت کے یا کوما کی حالت میں تو شاید بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بات کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میری موت ہونے والی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے اقرار پر انتقال ہوتا ہے تو وہ براہ راست جنت میں داخل ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، چوتھی جو چیز ہے عین موت کے وقت میں جو انسان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بخشش کی توقع رکھے، اللہ سے اس بات کی امید رکھے کہ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس بات کی امید رکھے۔ اللہ کی ذات سے ہرگز عین موت کے وقت میں اور اپنی پوری حیات میں ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ ہرگز آپ موت کے وقت میں بھی ہوں اللہ سے اچھی خیر کی امید رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ میرے انتقال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور میری مغفرت کر دے گا، مجھے جو ہے قیامت میں اچھے انداز میں اٹھائے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، مرتے وقت انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت انسان کو اللہ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا باعث نجات ہے۔ یہ پانچواں مسئلہ ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری موت بہت زیادہ دور ہے، ابھی ہمارے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، ابھی ہمارے ہاتھوں میں، ہماری ہڈیوں میں مضبوطی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انسان کو موت کو یاد کر کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی لوگ، کتنے ہی عبادت گزار، کتنے ہی زاہد، کتنے ہی مسجدوں کو آباد رکھنے والے لوگ عین موت کے وقت میں قرآن کو انکار کر کے مر جاتے ہیں۔ میں آپ کو واقعات بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، کتنے ہی اچھے لوگ عین موت کے وقت میں قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں خاتمہ بالخیر کی دعائیں نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں جہاں پر ہم روزی مانگتے ہیں، جہاں پر اپنی اولاد کی خوشی مانگتے ہیں، جہاں پر ہم اچھی زندگی مانگتے ہیں، وہیں پر خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنا چاہیے۔ آپ اگر اپنی پوری 60 سے 70 سالہ زندگی میں
خوب عبادتیں کریں، تہجد کی پابندی کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنی پوری جائیداد احد پہاڑ کے برابر بھی لوگوں میں صدقہ و خیرات کر کے چلے جائیں، عین موت کے وقت میں اگر آپ جو ہے آپ کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، آپ کے اچھے انداز میں موت نہ ہو، آپ کسی چیز کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے مر جائیں، تو یاد رکھیے آپ کو ہرگز ہرگز جنت نہیں مل سکتی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم بار بار اپنی زندگی میں، اپنی دعاؤں میں خاتمہ بالخیر کا، اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، خیر پر میری موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، بری موت، اچانک آنے والی موت سے میری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مسلمان کو اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گویا کہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دیکھیے خاتمہ بالخیر کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص عین موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرتا ہے تو براہ راست جنت میں داخل ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک ساتواں مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا عین موت کے وقت میں ہوتا ہے، ایک حسن خاتمہ کی یہ علامت ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیشانی پر پسینہ ہو تو سمجھیے، اس بات کی امید رکھیے، اس بات کا گمان رکھیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور اگر کوئی شخص، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی شخص کا عین موت کے وقت میں چہرہ کالا پڑ جائے، بہت برا ہو جائے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بری موت مرا ہے، دیکھیے فلاں غلط کام کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، کتنا برا چہرہ ہوا تھا، چہرہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ ہرگز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی موت کے بعد کے فیصلے کریں۔ وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کسی خون کی دورانگی کی، غلط دورانگی کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہوا ہوگا، کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کے فیصلہ کرنے کا ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے چہرہ کالے پڑ جانے پر، کسی کے چہرے مرجھا جانے پر فیصلہ کریں کہ کتنی بری موت مرا ہے۔ عین موت کے وقت میں دیکھیے کہ جو ہے مطلب چہرہ کالا پڑ گیا تھا، مرجھا گیا تھا، لوگ عین موت کے وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ایسی کوئی نشانی شریعت اسلامیہ میں نہیں بیان کی گئی ہے کہ عین موت کے وقت میں انسان اس طرح سے ہوگا تو اس کی بری موت ہے۔ اچھی موت بیان کی گئی ہے، اگر اس کے چہرے پر پسینہ آئے تو سمجھیے کہ اس کا حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ 7 مسائل تھے کہ جو عین موت کے وقت میں انسان ہوتا ہے، اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، شدید تکلیف میں اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ بھی آپ سے ملاقات کا خواہش مند رہے گا۔ پھر اس کے بعد مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا چاہیے، تلقین کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے بیان کیا موت کے وقت میں اللہ سے معافی اور بخشش کی انسان کے اندر آرزو ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ضرور میری مغفرت فرما دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، یہ اس کے ذہن میں تصور آنا چاہیے۔ آپ عین موت کے وقت میں جائیداد کیسے بانٹیں، میرے بچے کیا کریں گے، میری اولادیں کیا کریں گی، یہ لوگوں میں عموماً تصور ہوتا ہے۔ مرتے وقت میں بھی یہ جو فانی دنیا ہے، اب انسان مر رہا ہے، اس وقت میں بھی اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے۔ اب ان سب تصورات کا شریعت میں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ آپ جو کرنا ہے یہی کرنا ہے کہ آپ اللہ سے امید رکھیں، خواہش رکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا چوتھا مسئلہ، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ باعث نجات ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ براہ راست جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو ہے اگر آپ کے کسی کے شخص پر پیشانی پر پسینہ آتا ہے تو محترم سامعین کرام، اس کی موت بہتر موت ہے۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو تھا عین موت کے وقت سے پہلے۔ اب جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کسی شخص کے انتقال کے بعد کے مسائل۔ اب ایک مسلمان تھا، اب ایک انتقال ہو گیا، مر گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک جنازہ رکھا ہوا، مثال کے طور پر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلی چیز جب انسان انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے مر جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح
وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن ما قال أهل البيت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فوت ہونے والے کے پاس موجود ہو، جب تم حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ جب فرشتے روح قبض کر کے اس کو واپس آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو نظر اس کی جو آنکھیں ہیں روح کے پیچھے کرتی رہتی ہے، روح کی اتباع کرتی رہتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے پاس بیٹھ کر، اس کے بعد آگے یہ حکم بیان کیا گیا بھلی بات کہا کرو، گھر والوں کی بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یعنی پہلا حکم یہ ہے کہ ایک شخص انتقال ہو گیا تو اس کی آنکھیں موچھنا چاہیے، دوسرا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر بھلی باتیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بھلی باتیں کرنے سے ارے بڑا اچھا انسان تھا، بڑے اچھے کام کرتا تھا، زندگی میں اس نے فلاں فلاں اچھے کام کیے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، خیر کی باتیں کرنا چاہیے۔ آپ کی خیر کی باتوں سے فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ اللہ کے پاس قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم بیٹھ کر یا باہر جو پنڈال ڈالے ہوئے رہتے ہیں، کرسیاں ڈال دیے ہوئے رہتے ہیں، لوگ بیٹھ کر شکوہ شکایتیں کرتے ہیں، ارے بڑا غلیظ انسان تھا، بڑا بدبخت تھا، بہت لوگوں سے تکلیف ہوتی تھی، لوگوں کو بہت ستایا کرتا تھا، اس طرح کی باتیں، اگرچہ کہ اس نے آپ کی زندگی میں تکلیف پہنچائی ہو، خیر کی بات کرنا چاہیے، اس کی اچھائیاں ڈھونڈنا چاہیے۔ یہی شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی بات کرنا چاہیے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ بری باتیں، اس کے پیچھے غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، غلط باتیں کرنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام یہ تھا کہ آنکھیں بند کر دینا، اس سے متعلق خیر کی باتیں کرنا، اس کے اوپر کپڑے بھی ہوں تو اس کے اوپر سب سے پہلے چادر بچھا دینا چاہیے، ایک سفید چادر ہے، کوئی بھی چادر ہے، عورت ہے تو مکمل بچھا دے، مرد ہے تو یہاں تک بھی آپ بچھا سکتے ہیں۔ پھر جو چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے میت کے ورثاء کو میت کا قرض فوراً ادا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس شخص پر قرض ہے تو علی الفور اس پر سے قرض ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، احمد، ابن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کا جو اس کی روح ہوتی ہے وہ آسمان میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا وہ آسمان کی طرف نہیں چڑھتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس جنازے پر قرض ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول قرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے رسول میں ان کا قرض ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس شخص پر قرض ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اول درجے میں قرضے سے بچنا چاہیے۔ اگر قرض ہے بھی، بیٹا جانتا ہے تو باپ کا جیسے ہی جنازہ ہوتا ہے فوراً قرض ادا نہ کرے، اس کے پاس علل فور پیسے نہ بھی ہوں، ذمہ داری اپنے اوپر لے لے کہ میں اپنے باپ کا قرض ادا کرتا ہوں۔ اور جب کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے پوچھنا چاہیے کیا اس پر کسی کا قرض ہے، کوئی اس کا مقروض ہے؟ اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی جب تک کوئی دوسرا شخص، بیٹا، چاچا، پھوپھا یا کوئی دوسرا شخص ذمہ داری نہیں لیتا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور ایک پانچواں حکم یہ ہے، جس گھر میں ماتم و نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے والے کو منع کر کر مرے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو، خصوصاً مردوں کو، اپنی گھر کی خواتین، کیونکہ مرد تو عموماً ماشاءاللہ مضبوط ہوا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قوی دل دیا کرتا ہے، عورتیں خصوصاً اس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ عین مرنے والے ہیں یا ابھی آپ اپنے گھر والوں کو اس بات کی تھوڑا ابھی بولنے سے شاید مسئلہ ہو جائے گا گھروں میں، پھر تو آپ جب عین مرنے سے پہلے ہوں اپنے گھر میں یہ بول کر مریں کہ میرے انتقال کے بعد، میرے جنازے کے بعد ہرگز تم اپنے جسموں پر مارنا، اپنے بال کھینچنا، نوحہ کرنا۔ عموماً خواتین جو عبادت گزار ہوا کرتی ہیں، جو شریعت کی پابندی ہوا کرتی ہیں، وہ بھی ان مسائل میں کنٹرول نہیں کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے گھرانے والے، عبادت گزار گھرانے والے، جیسے ہی گھروں میں جنازہ ہوتا ہے چیخ و پکار، آہ و بکا گھروں کے باہر آ جاتی ہیں، ان کے کپڑے نکل جاتے ہیں، ان کی ساڑیاں گر جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے باہر آ کر جنازے پر پیٹتے رہتے ہیں، پورے لوگ ان کی آواز سنتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ بحیثیت مرد، اگر اپنے گھر آپ جانتے ہیں کہ میری خاتون کا ایسا مزاج ہے، میری بیوی کا ایسا مزاج ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نوحہ کر سکتی ہے، یہ آہ و بکا بہت زیادہ رونا جائز ہے،
آپ رو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹے کی وفات پر روئے تھے، آنسو بہے تھے۔ رونا جائز ہے، تھوڑا سا انسان ان کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، لیکن گھروں کے باہر آ جانا، مارنا، اپنے بال نوچنا، ارے اچھا تھا اسی بعض خواتین تو نعوذ باللہ ابھی مرنا، کیا میرا ہی شوہر ملا تھا، کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا، کیا اللہ نے اسی کو اٹھا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم جب جنازوں میں جاتے ہیں تو ایسے الفاظ سنتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو خواتین کو ان الفاظ سے بچانا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ منع کر کر نہیں مریں گے تو آپ کا جنازہ جب اٹھے گا تو آپ کو عذاب دیا جائے گا، آپ کو تکلیف دی جائے گی۔ محترم سامعین کرام سن رہے ہیں آپ، اگر ہم اپنی گھر کی خواتین کو نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، گریہ بیزاری کرنے سے، زور زور سے آہ و بکا کرنے سے، جس سے باہر جو غیر محرم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آوازیں سنے آ رہی ہیں، وہ گھر کے مسائل جان رہے ہیں، تو اور وہ ایسے الفاظ ادا کر رہی ہیں گھر کی خواتین کہ اسے ابھی مرنا تھا، اب کون گھر کو سنبھالے گا، اب کون گھر کو چلائے گا، کیا اللہ نے میرے ہی بیٹے کو اٹھانا تھا، میرا ہی شوہر ملا تھا، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اپنی گھر کی خواتین کو، اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم دینا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر امید رکھیں، صبر کریں۔ انتقال ہر ایک کو کسی نہ کسی وقت میں انتقال ہونا ہے، یہ وصیت کر کر جائیں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے، گھر کی خواتین ایسی حرکتیں کریں گی تو آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث اس طرح سے ہے کہ من نیحا علیہ یعذب بما نیحا علیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون نیاحہ کرتی ہے، اس کے نیاحہ کرنے کی وجہ سے، اس کی گریہ بیزاری کرنے کی وجہ سے، اس کے ماتم کرنے کی وجہ سے، اس کے مار لینے کی وجہ سے، بال نوچنے کی وجہ سے، گھر کے باہر آنے کی وجہ سے، جنازوں پر آ کر سر پیٹنے کی وجہ سے، اس کو عذاب، اس کے شوہر کو، اس کی میت کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث آتا ہے، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر والے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو وصیت کر کر جانا چاہیے۔ اگر آپ نے وصیت کر دی تھی، آپ نے گھر میں وضاحت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد نہ روئیں، زیادہ آہ و بکا نہ کریں، اور جو ہے آپ صبر سے کام لیں، اللہ کی ذات پر امید رکھیں، تو محترم سامعین کرام آپ پر سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ پھر اگر خواتین گھر کی روئیں بھی، گڑ گڑائیں، وہ کچھ بھی کریں تو آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ گھر کی خاتون کا ایسا مزاج ہے تو پھر آپ کو وصیت کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سے پہلے کا جو مسئلہ ہے میں آپ کو اور ایک مرتبہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو قرض ادا کرنے سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی خواتین کا مہر ادا کر کے مریں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، شادی ہوتی ہے، مہر کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں، مہر معجل، مہر مؤخر۔ ایک تو علی الفور جو مہر دیا جاتا ہے، 10,000، 20,000، 50,000، 1 تولہ سونا فوراً دے دیتے ہیں۔ بعض مرد استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں دینے کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب میں کسی میت میں گیا تھا تو مجھے جب معلوم ہوا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو باہر مرد کا جنازہ باہر لا کر رکھا جاتا ہے اور خاتون کو بلا کر زبان سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ بولو کہ میں نے تمہارا مہر معاف کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، مہر عورت کا بنیادی حق ہے۔ جب عورت کا وہ بنیادی حق ہے، جب ہم نے اس سے نکاح کیا ہے، جب ہم نے اس سے استمتاع کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کا مہر ادا کرنا، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو قرض کے طور پر آپ کے مال میں سے مہر بھی دیا جائے گا، آپ کے مال میں سے مہر بھی دیا جائے گا، جو آپ نے وراثت چھوڑ کر گئے ہیں اس میں سے مہر بھی دیا جائے گا۔ اس سے متعلق آپ بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنی زندگی میں جلد از جلد، اگر آپ مہر ادا نہیں کیے ہیں تو علی الفور مہر بھی ادا کر دیں، یہ بھی قرض میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب جنازہ رکھا جائے گا آپ بوسہ دے سکتے ہیں، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، محبت میں آپ بوسہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ رکھا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آپ بھی میت کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے، جب جنازہ رکھا ہوا رہتا ہے، اس سے متعلق کہ جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے 3 چیزیں سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جب بندہ انتقال ہو جاتا ہے اس کے مال میں سے کفن کا انتظام کرنا۔ غسل جو غسال ہوتا ہے 5,000 روپے، کتنا مجھے تو علم نہیں ہے اس کا کتنا مطلب اس کا بجٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اگر جتنا بھی مال ہے، اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، سب سے پہلے کفن کے لیے جو بھی غسل دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں اس کے مال میں سے ادا کر دینا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ ابھی یہ میں جو مسائل ذکر کر رہا ہوں
وہ نہلانے کفنانے سے پہلے کے مسائل، ابھی جنازہ مردہ رکھا ہوا ہے، لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں، ابھی انتقال ہوا ہے، اس وقت کے میں آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے کفن لانے کے انتظامات اور دھلانے کے مطلب جو اس کو غسال کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ، پھر جو دوسرا ہے اس کا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے قرض ادا کرنا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر آپ کے مال میں سے آپ کا مال ہے تو قرض ادا کرنا، آپ کا بیٹا ہے تو پھر وہ ذمہ داری لے گا۔ سب سے پہلی چیز کفن کا انتظام کرنا یا جنازے سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے مال میں سے اس کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد یا میت کے مال میں سے اس کا انتظام کیا جائے، یا پھر اس کے بعد جو ہے قرض دینا، آپ کا 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی قرض ہے وہ تمام کا تمام قرض ادا کر دینا ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی یا میت کی روح آسمانوں میں لٹکتی رہے گی، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا وہ معلق رہے گی۔ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا جو کام ہے وصیت ادا کرنا۔ وصیت ادا کرنا، اگر میت مرتے وقت یہ بول کر چلا جائے یا اپنی حیات میں وصیت لکھ کر گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے فلاں وہ زمین جو ہے اللہ کی راہ میں وقف ہے، اس زمین پر جو ہے مسجد بنا دینا چاہیے، یا اس زمین کو جو ہے بیت المال میں دے دینا چاہیے، یا میری زمین کو فلاں کے نام پر وقف کر دیں، میرے فلاں کو دے دیں، تو محترم سامعین کرام تیسرا کام وہ کرنا چاہیے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ان 3 کاموں کو کرنے کے بعد پھر بال بچے بیوی جو بھی وراثت ہوتی ہے اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا کام کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کفنانا ہے غسل کے لیے، پھر اس کے بعد قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو وصیت میت کر کے گیا انتقال ہوتا ہے وہ وصیت ادا کرنا ہے۔ یہ ہو گئے جب میت انتقال ہو جاتا ہے۔ اب انتقال ہونے کے بعد جو ہے کچھ بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا، یعنی اللہ کی کتاب رکھ دینا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے یہ تو کوئی نارمل کتاب ہے، جیسا اگر یہ قرآن مجید ہے یہ ذاتی طور پر مردے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ انسان اس کی تلاوت نہ کرے، جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہ لائے، ورنہ بذات خود اگر یہ صفحات یا اللہ کی کتاب مفید ہوتی تو آج مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ امیر ہوا کرتے تھے، سب سے بڑی دنیا کی جو جائیدادیں ہوا کرتی تھی وہ ہمارے پاس ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے قرآن مجید کو تبرک سمجھ لیا ہے، پڑھ کر عمل کر اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ ہم اس کو قیمتی نہیں سمجھے ہیں، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھیں گے، اچھی ریشمی رومال میں لپٹ کے رکھیں گے، بڑی جگہ پر الماری میں سجا کر رکھیں گے، ہمارے گھر میں تبرک ہے، یا جنازے کے بازو رکھیں گے تو فائدہ پہنچے گا۔ کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک جو مرنے والا تھا مرنے سے پہلے جو لوگوں کو مطلب جب تک وہ نہیں پڑے گا تو محترم سامعین کرام اس سے لوگوں کو اس سے میت کو ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید رکھنا، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، مرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف کرنا، یا مرنے والے کے ناخن یا زیر ناف بال صاف کرنا، یا مطلب آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فطرت میں سے ہے، اگر نہ بھی کریں تو چلے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کے روز مرنے والے کو 1 یا 2 گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا، مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرتے رہنا، دعا کرنا ہے، ذکر کرنا، بار بار اذکار پڑھتے رہنا، مرنے والے پر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا، یا جو ہے مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا، بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا۔ بعض جاہل قسم کے ایسے بھی لوگ ہیں جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اب تیری بیوی تیرے لیے غیر محرم ہو گئی ہے، اس کو دیکھنا یا اس کو غسل دینا یہ تیرے لیے منع ہے۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، میں نے آپ کو غسل کا جو پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے اس میں صرف شوہر ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ جب غسل دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو بدرجہ اولیٰ دیکھنا تو یہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوا ہے۔ تو معاشرے میں ایسی ایک روایت پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، باقاعدہ طور پر غسل بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ آتا ہے، اب تو ہو گیا مسئلہ میت کا جو ہے انتقال، جب اس کا ہو گیا تھا تو یہ مسائل تھے۔ اب جو ہم بحیثیت شریک کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کسی کی میت میں جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں جب جائیں کسی کے پاس، میت کے پاس جائیں، کسی کے جنازے کی خبر ملے، ہم ان کے لیے تعزیتی کلمات کہیں، حوصلے کی کلمات کہیں، دلاسا دلائیں، ہمت دیں، ان کو جو ہے صبر کی تلقین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ابن عساکر کی حدیث ہے،
خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عز اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامہ، جو شخص کسی میت کے گھر میں جا کر ان کے لیے دلاسے کی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم میت کے پاس جا کر تھوڑا سا وہ روتے ہیں، صبر صدمے میں ہوتے ہیں، جا کر اللہ ان کو بہترین اجر دے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا، تو ہمارے لیے اجر کتنا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرے رنگ کا قیامت کے دن سبز ایسی چادر ہمیں پہنائے گا کہ دیکھنے والے لوگ ہم پر رشک محسوس کریں گے۔ یعنی صرف ہمیں جا کر تلقین کرنا، دلاسا دینا، ہمت دینا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، اس کام کرنے کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن ایسی سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی کہ دیکھنے والے ہم پر رشک محسوس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اصل غسل اور کفن کے مسائل تھے، وہ پریکٹیکل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ تو تھا کہ میت جب انتقال ہو چکا ہے، اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ غسل دینا اور کفنانا، یہی نا باری آتی ہے۔ یعنی اب تک ہم نے دیکھ لیا، اب تک ہم نے وہ مسائل جان لیے کہ عین موت کے وقت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، پھر جو ہے جنازہ جب رکھا ہوا ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم نے جو مسائل بیان کیے کسی شخص کے انتقال کے بعد کے مسائل، مر جاتا ہے اب اس کی روح قبض ہو چکی ہے، اس کے بعد کے کیا مسائل تھے وہ جان لیے، پھر تعزیت سے متعلق مسائل جان لیے۔ اب اس کے بعد یہی مسئلہ آتا ہے کہ غسل کس طرح سے دینا ہے، کفنانا کس طرح سے ہے، کفن کس طرح سے پہنانا ہے۔ محترم سامعین کرام، کافی لوگ یہاں پر جو ہے عصر کے بعد نہیں تھے، اپنی اپنی مصروفیات تھیں، اللہ آسان کرے۔ کفن کے، غسل کے اور کفن کے مفصل مسائل، یعنی کس طرح سے نہلانا ہے، غسل دینا ہے، یہ میں نے مفصل پریکٹیکلی طور پر ایک وہاں پر پتلا بھی رکھا ہوا ہے، میں نے ان لوگوں کے سامنے کچھ اشخاص تھے ماشاءاللہ 10-15 ان کے سامنے بیان کر دیا ہوں، اور ویڈیو بھی ہمارے پاس مفصل محفوظ ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے، ہم اس بات کی تڑپ اپنے اندر رکھیں کہ ہمارے باپ، ہمارا بھائی، ہمارے چچا، ہمارے خاندان والے جب ہم یہ حیات میں تھے، جب یہ زندہ تھے، ہم نے ان کی خدمت کی، جب ان کے جسم میں روح تھی، جب یہ چلتے پھرتے تھے، ہم باپ سمجھ کر، بھائی سمجھ کر، چاچا سمجھ کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ ہم نے آج یہ تصور کر لیا ہے کہ جب ان کے جسموں سے روحیں نکل جاتی ہیں، جان نکل جاتی ہے، تو ہم کسی اور شخص کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ارے جا بھائی، اب میرے ہاتھ سے غسل دینا، کفنانا میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، کچھ پیسے دے کر کسی اور کو مکلف کر دیتے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد ہمارے باپ کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، ہمارے چاچا کے لیے ہم پر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کی خدمت کریں، ہم اپنے باپ کی خدمت کریں، ہم اپنے چاچا کی خدمت کریں، ہم اپنے رشتہ دار کی خدمت کریں، ہم اپنے پڑوسی کی خدمت کریں؟ کیا ہم پر یہ بات مکلف نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد اچھی ان کے لیے خدمت کر کے اچھے انداز میں ان کو دفن نہیں کر سکتے؟ پھر ہم نے کیوں ان غسل کے احکام کو کسی اور کے لیے، ان کفنانے کے احکام کو کسی اور کے لیے مکلف کر دیا ہے؟ محترم سامعین کرام، غسل کے احکام کو سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، یا جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو غسل دیں۔ غسل دینے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مرد مردوں ہی کو غسل دے سکتے ہیں، عورتیں عورتوں کی ہی غسل دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتا۔ عورتیں عورتوں کی ہی غسل دیں گی، مرد مردوں کو ہی غسل دیں گے۔ البتہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورتوں کو غسل دیں، عورتیں مردوں کو غسل دیں، اس طرح سے شریعت میں منع ہے۔ جنازے کے جو غسل سے متعلق احکام مسائل ہیں، مختصر طور پر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی علم میں بات رہے۔ غسل جب آپ دیں گے، میت کو جب لٹائیں گے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نارملی وضو بنائیں، ان کے لیے وضو بنائیں۔ سب سے پہلے میت کو تھوڑا سا اٹھائیں، وہ پتلا دے دے تھوڑا سا، ایک میں تھوڑا مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ کافی لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ جلدی دے دیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ میت ہے، مثال کے طور پر یہ میت ہے، میں زیادہ مفصل نہیں بیان کروں گا، جس طرح تقریباً ہم نے 50 منٹ صرف غسل سے اور کفن سے متعلق احکام مسائل بیان کیے ہیں۔ آپ جو ہے اگر دیکھنا چاہیں تو مفصل دیکھ لیں، پھر بھی مختصر طور پر میں آپ کے سامنے 5 سے 6 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میت جب رکھی ہوئی ہوتی ہے، جب غسل دینا ہے، آپ کو کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ستر کا لحاظ رکھنا ہے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت کا لحاظ رکھنا ہے،
اور جو ہے بہت زیادہ اشخاص کو جمع نہ کریں، گنے چنے اشخاص ہوں، اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں۔ کیوں؟ پاکی صفائی، اب یہ میت رکھی ہوئی ہے، ہم جتنی پاکی صفائی سے اچھے انداز میں آخر وقت میں جو اچھے انداز میں غسل کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا شخص عادی ہوا ہوتا ہے۔ غسالوں کو دیکھیں آپ، وہ عادی ہوا کرتے ہیں، آتے ہیں جلدی جلدی، دوسری میت، تیسری میت، چوتھی میت، ان کو بار بار فون آتے رہتے ہیں، گڑبڑی میں ہلا کے کر کے جو ہے جلدی جلدی جانا رہتا ہے۔ تو ہم اچھے صفائی اگر معلومات حاصل کر لیں، اچھے انداز میں ہم غسل دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر مرد ہے تو یہاں سے، یعنی یہاں سے لے کر اس کو گھٹنوں تک پردہ ڈال دیں، ایک سفید چادر ڈال دیں، پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میت کو اٹھا دیں اس طرح سے، یعنی گردن سے اٹھا کر پیٹ دبائیں، آہستہ سے پیٹ دبائیں، تاکہ جو گندگی وغیرہ پیٹ میں باقی رہتی ہے وہ نکل جائے، خارج ہو جائے، یا سامنے سے جو بھی قضائے حاجت کی جو چیزیں پیٹ میں رکی ہوئی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ایسا اٹھا کر آہستہ سے دبائیں۔ آپ اکیلے نہ ہوں، 2-3 اشخاص معاون رکھ لیں، دبانے کے بعد پھر اس کو لٹا دیں جو بھی گندگی ہوتی ہے، پھر آہستہ جو کپڑے جو کفن سیٹ میں آتے ہیں اس سے تھوڑا سا دھیرے سے، نہیں ضرورت نہیں، تھوڑا سا دھیرے سے صاف کر لیں، پھر اٹھائیں، تھوڑا سا پانی ڈال کے صاف کر لیں، پھر اٹھائیں، پھر جو ہے آہستہ سے دبائیں۔ مردوں کو دبائیں، خواتین اپنی خواتین میں اس طرح سے کریں، پھر جو ہے صاف کر لیں۔ جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا ہے گندگی نکل گئی ہے، صاف کر لیں، پانی ڈالیں، کپڑا باقی رہے، اور سب سے اہم آپ اپنے ہاتھ میں دستانے باندھ لیں، جو گلوز ہوتے ہیں وہ پہن لیں۔ اس کے بغیر آپ مرد کی شرمگاہ کو آپ ہرگز نہیں چھو سکتے۔ شریعت اسلامیہ میں علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ براہ راست کسی کی شرمگاہ کو آپ نہ چھیئیں، دستانے ہاتھ میں پہن لیں۔ تو پیٹ کی صفائی ہو گئی، آپ کپڑا ڈالے ہوئے رہیں۔ اس کے بعد میت کے جو ہاتھ ہوا کرتے ہیں، اس طرح سے تو ہاتھ نہیں اٹھتے، میت کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر پہلے وضو کے طور پر نارمل ہم جس طرح سے وضو کرتے ہیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ بھی میت کے 3 مرتبہ ہاتھ دھلا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے روئی یا کپڑا لے کر یا اپنی انگلی سے ناک تھوڑی سی اس طرح سے صاف کر دیں، یا جو ہے تھوڑا سا دانت انگلی میں ڈال کے منہ میں، پانی نہیں ڈالنا ہے، پانی ڈالنے سے پھر جسم وضنی ہو جاتا ہے، آپ صرف انگلی سے تھوڑا سا پانی میں انگلی ڈال کے کچا کر لیں، یا روئی کو گول لپیٹ کر، ایسا گول لپیٹ کر ناک میں اس طرح سے گول پھرا دیں، تاکہ تھوڑی سی ناک میں جو گندگی ہو وہ نکل جائے، پھر یا منہ میں سے تھوڑا سا صفائی کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے یہی ان کی کلی اور یہی ان کے ناک کی صفائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ہو گیا، ہاتھ ایسا میت کے منہ پر، چہرے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا آپ منہ پہ پانی ڈالیں، ایسا براہ راست منہ پہ ایسا پانی ڈالیں اور تھوڑا سا کچا کریں۔ اس بات کا غسل دینے کا لحاظ رکھیں کہ پورا بدن، جتنا بھی آپ غسل دیں، پورا بدن آپ کا کچا، یعنی میت کا بدن کچا ہونا چاہیے۔ ہم بھی جب غسل کرتے ہیں، شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ بدن میں کہیں بھی سوکھا پن نہ رہے، بدن میں کہیں بھی سوکھا پن نہ رہے، غسل دیتے وقت بھی بدن میں کہیں بھی سوکھا پن نہیں رہنا چاہیے۔ وضو بنائیں، منہ دھوئیں، پھر جو ہے 3 مرتبہ کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، پھر اس کے بعد جو ہے مسح کرائیں، کانوں میں مسح کرائیں، آواز آ رہی ہے نا، کانوں میں مسح کرائیں، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ پیر دھوئیں۔ یہ تو ہو گیا نارمل وضو کا طریقہ، میں سمجھتا ہوں آسان ہے، یہ ہو گیا وضو کا طریقہ۔ اب آتی ہے غسل دینے کی باری، غسل جنابت جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس طرح سے آپ غسل دیں۔ کیسے؟ جس طرح سے اگر میت کو آپ اٹھا لیں، میت کو جو ہے 3 مرتبہ اچھے سے دھو لیں، صابن سے دھوئیں یا شیمپو لگا کر دھوئیں، اچھے انداز میں میت کو پانی ڈالیں، اس کو اچھا صاف کریں، پھر پانی ڈالیں۔ لحاظ رکھیں کہ آپ پانی صرف اس کے پیشانی کے اوپر سے ڈالیں، ناک میں وغیرہ منہ میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ یہاں سے آپ پانی ڈالیں، میت کو 3 مرتبہ اچھا دھوئیں، پھر پانی ڈالیں، پھر اچھا اس کو جو ہے صاف کریں، یعنی 3 مرتبہ صاف کریں۔ غسل دینے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، طاق عدد کے حساب سے ہم غسل دیں۔ وضو 3 مرتبہ جب ہم بناتے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، پھر اس کے بعد چہرہ دھونا، ہاتھ پیر دھونا، اس طرح سے غسل میں بھی 3 مرتبہ کا لحاظ رکھنا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ 3 مرتبہ پاک صاف نہیں ہوا ہے، 5 مرتبہ آپ دھو سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، 7 مرتبہ دھو سکتے ہیں۔ آڈ کا لحاظ رکھیں، ایون کا نہیں، 3 5 7 9 جتنا ہو سکے آپ غسل دے سکتے ہیں۔ حضرت زینب کے غسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو اسی بات کا حکم دیے تھے۔ تو آپ 3 مرتبہ دھو لیں، سر صاف نہیں ہو رہا ہے تو 5 مرتبہ دھو لیں، 4 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ ہی دھونا ہے، 6 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ ہی دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سر دھونے کے بعد میت کے جسم کی باری آتی ہے۔ جسم کو آپ جو ہے جب آپ میت کے جسم کو غسل دیتے رہتے ہیں، سب سے پہلے جو نیم گرم پانی ہوتا ہے، جو کفن سیٹ میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو،
بیری کا پتہ جو ہے پانی میں ڈال لینے کے بعد اس کو اچھے سے لگڑیں، پتوں کو اس کو اچھا سے گھسیں تاکہ اس میں جو برغ ہوتا ہے وہ آئے، وہ جو خوشبو اصل اس میں جو جھاگ ہوتی ہے وہی اس کو فائدہ پہنچے، ڈال کر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو اچھے سے لگڑنا ہے۔ اگر آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، اگر آپ جو ہے غسال کے بھی حوالے کر رہے ہیں، یہ جو معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ غسال کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی بھی شرکیہ کام بدعتی کام اس کو کرنے نہ دیں، سامنے رہیں، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ جو معلومات حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے حکم دیتے رہیں، سامنے رہیں۔ آپ کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہے، آپ بہت صدمے میں ہیں، تو جو ہے آپ سامنے رہیں کم از کم۔ تو ہم سر دھلا لیے، پھر اس کے بعد جسم کی باری آتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے تھوڑا سا بدن کو میت کے سا اٹھائیں، سب سے پہلے جو ہے دائیں جانب رائٹ سائڈ جو ہوتا ہے میت کا، تھوڑا سا اٹھا کر بیری کا جو پانی ہوا کرتا ہے ایسا ڈالیں رائٹ سائڈ میں، ایک جگ لیے، پھر ادھر ڈالیں، پھر ادھر، پھر اس طرح سے ڈالیں، ہو گیا۔ پھر میت کو اس طرح، پھر اس طرح سے اٹھائیں، لیفٹ پہلے دائیں جانب سے، ہر اچھا کام رائٹ ہینڈ کی طرف سے دائیں جانب سے کرنا ہے، پھر اس طرح سے اٹھائیں، تھوڑا پانی ڈالیں جو بیری کا پانی ہوا کرتا ہے، پھر اس طرح سے اچھا سا ان کو بدن کو کچا کریں۔ یاد رہے سطر نہیں ہٹنا چاہیے، جو کپڑا ہوا کرتا ہے، جو کپڑا بچھائے ہوئے ہوتے ہیں یہ کفن سیٹ میں، یہ نہیں اٹھنا چاہیے، سطر نہیں ہٹنا چاہیے کبھی بھی، سطر ایسے ہی رہنا چاہیے۔ آپ ہاتھ ڈال کر صاف کرتے رہیں، پھر پانی ڈالیں، ایک مرتبہ ہو گیا مکمل، پھر دوسری مرتبہ پانی لیں آپ، پھر اس طرح سے یہاں سے پانی ڈال کے اچھا سا کچا کریں، اچھے سے نہلائیں، پھر دوسری مرتبہ یہاں پر کریں، یہ ہو گیا دوسری مرتبہ، 2 مرتبہ بیری کے پتوں سے ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جو کافور ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تیسری مرتبہ کافور سے دھونا چاہیے، آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ نے آخری مرتبہ۔ اگر آپ 3 مرتبہ دھو رہے ہیں تو تیسری مرتبہ، اگر آپ 5 مرتبہ دھو رہے ہیں تو 5ویں مرتبہ، اگر آپ 7 مرتبہ دھو رہے ہیں تو 7ویں مرتبہ کافور کے پانی سے دھونا، یعنی آخری مرتبہ جو دھو رہے ہیں آپ کافور کا استعمال کرنا چاہیے۔ کافور کا پانی لیں، کافور کا پانی لے کر آخری مرتبہ ادھر سے ڈالیں، پھر جو ہے یہ پورا مکمل اچھے سے لگڑ لیں میت کو، جو ہے جہاں پر بھی صفائی پانی پہنچانا ہے پہنچائیں، ادھر سے بھی آپ جو ہے مکمل میت کو جو ہے غسل دیں۔ یہ ہو گیا آسان انداز سے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ کچھ اس میں کسی کو اشکال ہے؟ کچھ نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ ہم اپنے بھائی کی، ہم اپنے گھر والوں کی، ہم اپنے باپ کی، ہم اپنے چاچا کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسی کی خدمت کر سکتے ہیں۔ عین وفات کے وقت میں کسی دوسرے کو مکلف کرنا محترم سامعین کرام تھوڑا اخلاقی طور پر درست نہیں لگتا ہے۔ آسان طریقہ ہے ہم غسل دے دیں۔ کفنانے سے متعلق بھی اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلے کفنانے سے متعلق ڈوری جو چھوٹی اتنا آپ چنڈی پھاڑ لیں، یہاں پر رکھیں۔ سب سے پہلا اگر اس طرح سے ہے، اگر ہمارے پاس کپڑے وغیرہ نہیں ہیں، اگر ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ویڈیو آپ دیکھ لیں، مفصل کپڑوں کے ساتھ سکھایا گیا ہے، آپ دیکھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ ڈوری یہاں پر ایک بچھا کر رکھیں، کمر میں ایک بچھا کر رکھیں، پیروں میں ایک بچھا کر رکھیں، پھر اس کے بعد کپڑا دیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہیں 3 چادریں ہوا کرتی ہیں، 3 چادریں ڈوریوں کے اوپر، پہلی چادر بڑی، پھر یہ دوسری چادر، ابھی میت کو نہیں رکھے ہیں، چادر بچھا رہے ہیں صرف، پھر ہو گئی ہے تیسری چادر، اس طرح سے 3 چادریں ہو گئی۔ میت کو اس طرح سے جو ہے لٹا دینا ہے، لٹا کر جو ہے سب سے پہلی چادر ایسا موچھ دینا ہے، پھر اس کے بعد دوسری چادر، آسان طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ مکمل اس طرح سے لپیٹ کر یہاں پر جو آخر میں جو ڈوریاں بچی ہوئی، جو یہاں پر ڈوریاں بچی تھی باندھ دینا ہے آہستہ سے، اتنا دیکھیے ایسے، اسی طرح سے جنازہ ہوتا ہے۔ یعنی آسان طریقہ ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے اگر تھوڑا سا اگر ویڈیو دیکھ لیں آپ تو بآسانی آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، کچھ بھی مذائقہ نہیں ہے، بس سطر نہیں ہٹنا چاہیے۔ اندر جو آپ کچا کپڑا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ہی کپڑے ہونا چاہیے، آہستہ سے کپڑا نکال لیں، اس کے بعد باندھ کر آپ جنازے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ کفنانے کا حکم تھا۔ کفنانے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص میت کے سطر کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، دنیا میں اس کے گناہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جو مطلب انجانے میں یا جو ہے اس کے اس میں
بندہ جب اکیلے میں ہوتا ہے اس وقت میں جو اس کے گناہ ہوا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں بھی میت کے جو عیوب ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہیے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کی فضیلت کتنی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ احکام الجنائز میں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو غسل دیتا ہے، اس کا ارادہ پیسے لینے کا نہ ہو، ابتغاء وجہ اللہ ہو اور ستر کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کوئی اگر کسی کو غسل دیتا ہے 40 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کفناتا ہے، کفن میں معاون بنتا ہے، کفناتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چادر قیامت کے دن اس کو پہناتا ہے جو چادر پر لوگ رشک محسوس کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں جو ہے میتوں کو غسل دینا چاہیے، کفنانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اب بات آتی ہے جنازے کے احکام و مسائل۔ محترم سامعین اکرام، غسل دینے کے بعد، کفنانے کے بعد اب جنازے کی باری آتی ہے۔ مکمل مردہ گویا کہ تیار تھا ہمارے پاس، لے کر جانا ہے۔ جب غسل دینے کے بعد، کفنانے کے بعد جنازہ تیار ہوتا ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ جتنا جلد ہو سکے میت کو جو ہے قبر میں پہنچا دینا چاہیے۔ فلاں آ رہے ہیں، ان کے فلاں رشتہ دار، مطلب اس کا ایک اتنا لمبا پروسیس ہمارے آج معاشرے میں ہو چکا ہے کہ میت سے بو آنا شروع ہوتی ہے، پھر بھی لوگ اس سے نہیں بچتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جلد از جلد شریعت اسلامیہ کا اس بات کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں دفنا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو، اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی اس کو جلدی جلدی کفنا کے غسل دے کے، اگر اچھا ہے، خیر ہے، اس کو جلدی سے جنت میں پہنچاؤ۔ قبر میں جب وہ جائے گا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ذرا جلدی کرو، جلدی جنت میں جائے، یعنی یہ اس حدیث کا معنی ہے، لہٰذا اسے بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ بھلائی کی طرف جلدی سے پہنچاؤ، جلدی کیا کرو، جلدی غسل دو، جلدی کفن بناؤ، جلدی اس کو قبرستان لے کر جا کر دفنا دو۔ اگر مرنے والا گناہ گار ہے تو اس کے لیے برائی ہے، لہٰذا اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو۔ یعنی اب گناہ گار ہیں، برا ہے، ایسا نہیں کہ گھر میں رکھ لے کر بیٹھو، کہاں پر جا کر قبر میں ڈال کر اس کو عذاب دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو جلدی گناہ گار کا بوجھ جلدی سے قبر میں ڈال دو، اپنے بوجھ پر نہ رکھا کرو۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا تصور ہے۔ جنازے کے ساتھ خوشبو، آگ لے کر جانا وغیرہ شریعت اسلامیہ میں سخت منع ہے۔ خوشبو جو ہمارے پاس عود وغیرہ جنازے کے سامنے لے کر جاتے ہیں، آگ لے کر چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ جنازے کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عموماً ہمارے معاشرے میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مجھے تعجب ہوتا ہے جب یہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں، ثابت حدیثیں ہیں، پھر بھی معاشرے میں ہمارے پاس جو ہے جنازوں کے ساتھ ایسے غیر ضروری رسم و رواج رائج ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم جنازوں کو آوازوں کے ساتھ اتباع کریں، یا جس جنازے میں غیر ضروری رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی اتباع سے منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت، جس جنازے میں آواز کے ساتھ جنازہ جا رہا ہے اس جنازے کی اتباع نہ کی جائے، ولا نار، اور جس جنازے کے سامنے آگ لے کر جائی جاتی ہے اس جنازے کی اتباع نہ کی جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع صوت عند الجنائز، رواہ البیہقی کی حسن حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے قریب ان جنازوں میں نہیں جایا کرتے تھے جن جنازوں کے پاس آوازوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ہمارے معاشرے میں جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جنازے کے آگے آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ جنازے کے پیچھے رہنا چاہیے۔ کچھ اشخاص اگر جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ جنازے کے پیچھے رکھنا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس آج کل گاڑیوں پہ جانے کا بڑا تصور ہے، گاڑیوں پہ جانے کا بڑا تصور ہے، جنازوں کو گاڑیوں پر لے کر جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اصل یہ ہے کہ جنازوں کو آپ جو ہے اپنے کندھوں پر لے کر جائیں۔ شریعت کے شاعر میں سے ہے کہ آپ جنازوں کو اپنے کندھوں پر لے کر جائیں۔ آپ نے بھی خود محسوس کیا ہوگا جب لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں تو وہ جو جنازے کا ایک ڈر، خوف
جو ایک تصور میت سامنے جا رہی ہے، گاڑیوں میں جب جاتے ہیں تو اس کا تصور نہیں آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ جنازے کو پیدل لے کر جائیں۔ ہاں شہروں میں جہاں پر 8-10 کلومیٹر قبرستان دور ہوتے ہیں تو وہاں پر گاڑیوں میں جانے علماء اکرام نے جائز قرار دیا ہے، ورنہ اگر تھوڑا سا قبرستان قریب ہے تو آپ مسلمان وہاں کی ہمت کریں، اٹھانے کی جرات کریں، اپنے کندھوں پر جنازوں کو لے کر جائیں۔ آپ جو ہے جنازوں کو گاڑیوں پر لے کر نہ جائیں اور خود آپ گاڑی میں نہ جائیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہے تو آپ پیدل چل کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے گاڑی پر جائیں۔ ہاں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے پیچھے جا رہے تھے تو کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ یا کوئی سواری دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب واپسی میں آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دی گئی تو آپ سوار ہو کر آئے۔ جاتے وقت پیدل جائیں، آتے وقت آپ کے پاس گاڑی میسر ہے، سواری میسر ہے، واپسی میں آ سکتے ہیں۔ جاتے وقت آپ پیدل چل کر جائیں، یہی اسلام کے شاعر ہیں۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ہمارے عموماً دیکھا جاتا ہے اور حدیث بھی ہے کہ جنازے کو جب تم دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ دکانوں میں بازاروں سے جب جنازہ جاتا ہے تو عموماً لوگ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ پہلے شریعت اسلامیہ میں اس بات کا حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، شروع میں کھڑے ہوئے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جنازے کے اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، یعنی آپ اگر جنازے کو کندھا دیے ہیں تو آپ وضو کر لیں۔ اتباع کیے ہیں تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جنازے کو اٹھائے ہیں تو اتباع کر لیں، یعنی وضو کر لیں۔ اگر آپ غسل دیے ہیں، جنازے کو نہلائے ہیں تو آپ کو غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ جنازے کے کچھ بدعات میں سے یہ ہے جنازے پر پھول ڈالنا۔ محترم سامعین اکرام، آپ اس بات پر کراہت محسوس کریں گے، ارے یہ کیا یہ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیے ہیں انہی پر ہم باقی رہیں، اسی پر ثواب رہے گا۔ پھول ڈالنا یا جنازے کے اوپر نقش و نگار یا مزین چادریں ڈالنا یا پھول چڑھانا، سبز رنگ کی چادر جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ یا دوسری قرآنی آیات لکھنا، گویا کہ اللہ کی ان آیاتوں کی توہین ہے۔ قرآن میں عموماً دیکھتے ہیں ایسی چادریں، ہری ہری چادریں چڑھائی جاتی ہیں جس پر جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ عین بدعات ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ جنازے سے گھر نکالتے وقت صدقہ و خیرات کرتے رہنا، پھر جنازے کو نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کروانا، ارے تھوڑا قبر کی طواف کریے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے، گناہ گار کا وزنی ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جنازہ لے جانے سے قبل قرآن مجید کے 2.5 پارے تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جنازے کو مسجد سے غسل دینے کے بعد لے کر جانے کے احکام مسائل تھے۔ دو اہم مسائل ہیں۔ 1 گھنٹے کا میں نے آپ سے وقت لیا تھا، 5 سے 10 منٹ 5 سے 7 منٹ میں لے کر نماز جنازہ کا بیان ہے، پھر اس کے بعد قبر میں تدفین سے متعلق مسائل ہیں۔ موٹا انداز، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نماز جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہوں۔ اگر میت رکھی ہوئی ہے، سمجھ جائیں کہ آپ تصور کریں کہ سامنے قبلہ ہے، آپ کا تو قبلہ ادھر ہے۔ اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ کہاں پر؟ اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کی کمر کے پاس کھڑے ہونا چاہیے، یعنی امام کو آپ تو نارملی صفیں باندھ کر رکھیں۔ میت اگر مرد ہے تو اس کے سر کے پاس، اگر عورت ہے تو اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوں۔ اگر مثال مان لیں کہ یہ میت ہے، اس کے سر کے پاس کھڑے ہوں، مرد ہے تو سر کے پاس، عورت ہے تو اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوں۔ جنازے میں طریقہ یہ ہے، عموماً لوگ معلوم نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی جنازے کے لیے آتے ہیں، پھر بھی نماز جنازہ کا طریقہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ ہم کسی کے جنازے میں آتے ہیں تو ہمیں نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز کا طریقہ عام طریقہ ہے، نارمل ہے کہ نماز جنازہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر جب امام کہتا ہے تو آپ بھی صفوں کے درمیان مل کر کھڑے ہوں، اس میں کوئی دوری نہیں ہے، مل کر کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں پہلی رکعت میں جو ہے آپ سبحانک اللہم جو بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضمنی سورہ امام پڑھتا ہے پڑھیں، جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، سرن بھی، یعنی امام کے لیے امام اگر چاہے تو جہرن بھی پڑھ سکتا ہے، اگر چاہے تو سرن بھی پڑھ سکتا ہے۔ سرن پڑھنا افضل ہے۔ گاؤں میں دیہات میں یہ مسائل بیان کر دیتے ہیں، ارے یہ مصعب خاموشی سے نماز پڑھ لی، کیا پڑھے، مغفرت کرے کہ نہیں کرے گی ہمارے مردے کی، اس طرح سے لوگ جو ہے تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔
سرن بھی پڑھ سکتے ہیں، جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی شخص کو آپ مکلف کریں جس کو دعائیں یاد ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب پہلی نماز میں ہوں سورہ فاتحہ، پھر ضمنی سورہ اللہ اکبر، پھر دوسری رکعت، پھر اس میں جو ہے دوسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جو ہے دوسری رکعت میں اللہم صلی درود پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ درود پڑھیں۔ پھر تیسری تکبیر تحریمہ کی تیسری تکبیر کے بعد آپ جو ہے دعائیں پڑھیں۔ دعائیں محترم سامعین کرام، میں اس بات پر جو ہے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، بحیثیت مسلمان آپ مسلمان ہیں، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کے والد ہوں گے، آپ کے چچا ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے، آپ صرف آنسو بہا رہے ہیں، تو آپ کے وہ آنسو اللہ کی قسم ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر آپ کو ان کے حق میں کہنے کے لیے دعا یاد نہیں ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، آپ روئیں، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے مزاج کے تھے، ہمارے والد تھے، خواتین گڑ گڑاتی ہیں، پیٹتی ہیں، ایصال ثواب کے لیے اپنا مال خرچ کرتی ہیں، لیکن اگر اس وقت میں پوچھ لیں کہ دعا یاد ہے، میت کے لیے دعا یاد ہے، تو دعا یاد نہیں ہوتی۔ یعنی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو ہے دعا پڑھنے کا کام صرف مسجد کے مول صاحب کا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان پر مکلف کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ آپ آج رات میں بیٹھ کر، کل بیٹھ کر اپنی تجارتوں میں مصروف ہو، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو، میت کے لیے دعائیں یاد کریں، جو دعائیں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ پھر جو دوسری دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ آپ کے صدقہ و خیرات کرنے سے میت کو فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، آپ اس کے حق میں جب دعا کریں گے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ایوب بھی بتا رہے تھے، انہی کا یہ فکرہ ہے کہ جو ہے بڑی بڑی دور دراز سے لوگ سفر کر کے ارے جنازے میں شریک ہونا ہے، ارے فلاں نہیں آیا، اتنی دور سے آ کر دعا یاد نہیں ہوتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو دکھانے کی خاطر جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کی خاطر جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دعا یاد کریں، جب تک آپ کو دعا یاد نہیں ہوگی، آپ کے باپ کے لیے، آپ اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنے چاچا کے لیے، آپ اپنے رشتہ دار کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے، ہرگز آپ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کو آپ جنازے کی دعا یاد دلائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اگر بچہ ہے تو اس سے متعلق بھی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم اجعلنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے جو ہے آگے کے لیے مفید بنا، اس کو جو ہے ہمارے لیے اجر کا باعث بنا۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر میت بچہ ہے، میت اگر چھوٹا بچہ ہے، لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں چھوٹا بچہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے سے پہلے وہ بچہ جس کے اندر اگر ابھی روح نہیں پھونکی گئی ہے تو اس بچے کو غسل نہ دینا ہے، نہ کفنانا ہے، اس کو ایسے ہی دفن کر دینا ہے۔ اگر بچہ 4 مہینے کے بعد کا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا تھا، یا جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی گئی تھی، تو اس سے متعلق غسل دینا ہے، کفنانا ہے۔ واضح حکم ہے، اگر بچہ 4 مہینے سے پہلے کا تھا جس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی تو اس سے متعلق نہ غسل دینا ہے، نہ کفنانا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ 4 مہینے کے بعد کا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر انتقال ہو گیا ہے یا بچہ چھوٹا ہے تو اس سے متعلق آپ غسل دینا ہے، کفنانا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نہ بھی پڑھیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد کے سر کے اور عورت کے وسط میں کھڑے ہونا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قبرستان میں 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ ایک تو جب سورج صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے اس وقت میں منع ہے، دوپہر کے وقت میں عین جب سورج بالکل برابر ہوتا ہے اس وقت میں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت میں 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اور میت کو تدفین کرنا منع ہے۔ یعنی جب بالکل عروج پر ہوتا ہے سورج اس وقت میں، اور یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت میں، اور عین 12 بجے کے وقت میں جب سورج بالکل برابر ہوتا ہے اس وقت میں، اور عین مغرب میں جب غروب ہوتا ہے اس وقت میں نمازیں یا دفن کرنا منع ہے۔ رات میں نماز جنازہ اور تدفین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں تدفین کر سکتے ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر 4 مہینے کا ہو۔ آخر جو مسئلہ ہے قبرستان اور تدفین کے مسائل ہیں۔ زیارت قبور مسنون ہے، جب آپ قبرستان کو جائیں تو یہ دعا کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک ٹھہرنے کی فضیلت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے پھر جنازے کی اتباع کر تدفین میں شریک ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے لیے 2 قیرات کے برابر ثواب ہے، 2 قیرات کے برابر ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اگر احد پہاڑ پتہ ہے 7,500 کلومیٹر یا اس کی کتنی مطلب اتنی بڑی اس کی وسعت ہے، اتنا بڑا آپ کے پاس جو ہے اجر سے نوازا جائے گا صرف آپ جنازے میں شریک ہوں گے، یا اگر آپ 1 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا اگر آپ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ تدفین میں شریک ہوں گے 2 قیراتاں 2 احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ قبر فراغ ہو، گہری ہو، صاف ستھری ہو، یعنی قبر گہری ہونی چاہیے۔ 2 طرح کی قبریں ہوتی ہیں، ایک تو بغلی قبر کھودنے کے بعد تھوڑا سا بائیں انداز میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب قبروں کو جاتے ہیں ایسے اور اس طرح سے تصویر دکھانی چاہیے تھی، لیکن اگر ہم قبرستان جاتے تو بات زیادہ واضح ہوتی۔ ایک تو ایسے، پھر بغلی قبر، لحدی قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ایسے ہی تھی۔ ایک تو ہوتے ہی شقی قبر جو ہے بالکل ایسے سیدھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہو کر تھوڑی سی اندر ہوتی ہے جس میں براہ راست مردے کو لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کی قبریں ہیں، زیادہ بہتر ہے آپ بغلی قبر کھدائیں، میت کو پاؤں کی طرف سے قبر کی طرف لٹائیں، یعنی اگر اس طرح سے قبر ہے تو پاؤں کی طرف سے اس طرح سے لٹائیں، براہ راست نہ لٹائیں یا اس کے پیر کی طرف سے نہ لٹائیں، اس کو اس طرح سے، اگر جنازے کا یہ سر ہے یہ پیر ہے اور یہ اس طرح سے قبر ہے تو گویا کہ اس کو اس طرح سے لٹائیں۔ بات واضح ہے؟ یعنی میت کو اگر اس کا سر ہے، یہ اس کا یعنی مثال سمجھ لیں یہ اس کا سر ہے، یہ اس کے پیر ہیں، تو اس طرح سے اگر قبر ہے تو اس کو ایسے لٹانا ہے، پیروں کی طرف سے لٹانا ہے۔ اس بات کا بھی آپ لحاظ رکھیں۔ عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں لٹانا کس طرح سے، تو پیروں کی طرف سے لٹانا ہے۔ قریب ترین عزیز کو میت کی قبر میں اتارنی چاہیے، یعنی جو قریب ہوگا، بھائی ہوگا، چاچا ہوگا، جو بھی رشتہ دار قریب ترین ہو وہ میت کو قبر میں اتاریں۔ اور جو شخص اب 2-3 دن پہلے یا 1 دن پہلے اپنی بیوی سے رات میں مباشرت کیا ہے، جماع کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تھا، تو وہ شخص قبر میں نہ اترے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میت قبر میں رکھتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا چاہیے، یعنی عموماً میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ جو عاملین ہوا کرتے ہیں، جو لوگ ہوا کرتے ہیں غلط سلط دعائیں، یہ پڑھیے، فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے، سنت سے جو ثابت ہے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی جنازے کا عمل ہو، نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، جو کام سنت سے ثابت ہے اس کو جو ہے اپنے جبڑوں سے پکڑیں۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑیں، جس طرح سے شیر جبڑوں سے پکڑنے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، آپ سنت سے جو عمل ثابت ہے اس کو اس طرح سے پکڑیں، اور جو عمل سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا کوئی شریعت میں لحاظ نہیں ہے، اس کو عمل کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، میت کو قبر میں رکھتے وقت یہی دعا ثابت ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھو بسم اللہ کا نام لیتا ہوں، وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پیروی کرنے والا شخص ہے، یہ دعا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دعا سنن ترمذی یا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قبر پر 3 مٹھی ڈالنا سنت ہے، جب میت کو قبر میں لٹا دیں تو 3 مٹھی قبر میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر پر پہلے 3 مٹھی ڈال کے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ 3 مٹھی تمام جو مٹی ڈالیں۔ زمین سے قبر کی اونچائی 42 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قبر ہے مثال کے طور پر، یہ زمین ہے، 1 سے زیادہ اونچائی نہیں ہونی چاہیے، 1 سے زیادہ ہرگز قبر کی اونچائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے وارثین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائیں، میری قبر جو ہے بڑی پختہ پتھرے لگا کر بڑی مضبوط بنا کر نہ رکھیں، میری قبر جو 1 کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے، اس سے اونچی بڑی پختہ عمارتیں بنانا، بڑی جو ہے اس پر جو ہے پتھرے لگانا، مضبوط بنانا، قبر کو پختہ بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے قبر اونچی بنانا، پکی بنانا، بڑی مزار بنانا، پکی بنانا، قبر پر مزار یا کسی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ پھر اس کے بعد قبر پر نام لکھنا، تاریخ وفات لکھنا، ایک جو ہے کتبہ لکھنا، عموماً آپ قبرستانوں میں جا کر دیکھیں اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی اس سے متعلق بھی شریعت میں کوئی مطلب اس کا شریعت کے کوئی اس سے لین دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہ او یجسس علیہ، قبر پر عمارت بنانے، اس کو اونچا کرنے اور اس سے پختہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قبر پر علامت رکھ سکتے ہیں، آپ پتھر رکھیں یا کوئی چیز رکھیں، آپ 1 سے یا اس سے کم قبر بنا کر مٹی اتنی رکھ کر آپ قبر پر کوئی پتھر رکھ سکتے ہیں،
علامت رکھ سکتے ہیں لکھ کر تاریخ وفات یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، ان کا نسب نامہ یہ ہے، اس طرح سے نہ کریں۔ یہ صحابہ کرام کی خبریں، کتنی صحابہ کرام کی خبریں ہیں، لیکن کوئی صحابہ کرام سے اس طرح سے عمل ثابت نہیں ہے۔ تدفین کے دوران کوئی عالم دین میت کو مکمل بند کرنے کے بعد نصیحت کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔